جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے قیامت کے منظر پر اور محشر کے دن حشر کے میدان میں جمع ہونے سے پہلے اس دنیا کا کیا حال ہوگا۔ قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے قرآن پاک سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا وہ بات اور ہے، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے جو انسان فوت ہو جاتے ہیں وہ دوزخ والے دوزخ اور جنت والے جنت میں اپنے اپنے اعمال ناموں کے حساب سے نتائج حاصل کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور پھر قیامت والے دن سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور وہ جنتیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی اور وہ دوزخیوں کے ساتھ۔ اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدہ، تجربہ، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یا حقیقت سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی ترک کر کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبع نہ ہوں اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار دیں، تو یہ انتباہ ان پر ان تمام حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کریں تو اس کے صلے میں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ موت اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہے، جو دراصل قیامت ہی کا دیپاچہ ہے۔ موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کے احوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے، اور کفار کے سامنے اس کے انجام کے ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کی وہ دنیا کی زندگی میں بھی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی روز جزا و سزا کے متعلق کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عذاب قبر کے متعلق بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوزخ یا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب اور اعمال کے جواب دہی سے قبل کسی کے انجام کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ اعمال کی جواب دہی کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کا نتیجے میں کسی کو جنت یا دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا، لہذا حساب کتاب سے قبل جو قبر کی زندگی یہ برزخی زندگی ہے، اس میں عذاب کے لیے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہمارے روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دن میں اچھے اور نیک کام کرتا ہے تو اس کو رات میں سہانے خواب نظر آتے ہیں، وہ میٹھی نیند کے مزے لوٹتا ہے، اور وہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو چاق و چوبند خوش و خرم اور حشاش و بشاش ہوتا ہے۔ جو شخص دن برے کاموں میں گزارتا ہے اس کو رات میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس کی رات بڑی بے چین گزرتی ہے، صبح کے وقت وہ بہت مزمحل ہوتا ہے۔ اس طرح برزخی زندگی انسان کے دنیاوی اعمال میں ہلکا سا اثر تو ہوگا۔ ایمان اور عمل کی صالح زندگی گزارنے والے برزخی زندگی میں نہایت سکون اور اطمینان سے رہیں گے۔
वो जन्नत की मामूली झलक भी देखेंगे और अपने अंजाम से खुश खुर्रम होंगे। इनके अमाल नामे सीधे हाथ में होंगे। इसके बरक्स खुदा के बागी और सरकश बंदों पर इनके बद अंजामी अपनी झलक दिखाएगी। लिहाजा वो अपनी बरज़खी जिंदगी में मुस्तरब और डरे हुए सहमे हुए होंगे। कुरान पाक में जगह जगह इस बात की तस्रीह है कि मरने के बाद नेक रूह उनके आमाल के एतबार से कैफियत का सदूर होने लगता है और अरवाए खबीसा पर इनके आमाल के एतबार से ये गोया इनके लिए जन्नत या दोज़ख की तमीद होगी। बरज़खी ज़िंदगी में इनको सुबह शाम जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराया जाता है कि वो देखते रहें कि इनका असल ठिकाना क्या होगा। सूरह मोमिन में बताया गया है कि फ़िरौन को सुबह और शाम दोज़ख का मुशाहिदा कराया जाता है और जब क़यामत का दिन आएगा तो हुक्म होगा कि फ़िरौन और इसके तबाह करने वालों को दोज़ख के शदीद तरीन अजाब में झोंक दो। चुनाचे फरमाया, आग है जिस पर सुबह शाम वो पेश किए जाते हैं। वो जिस दिन क़यामत होगी हुक्म होगा कि फ़िरौन वालों को बदतरीन अजाब में दाखिल कर दो। क़यामत वाक़ होने से कबल इस कायनात की बिसात लपेट दी जाएगी। इसके लिए अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूका जाएगा जो सूर अव्वल कहलाता है। सूर एक कड़क और दिल हिला देने वाली चीख होगी। इसकी पहली कड़क इतनी हौलनाक होगी जो कानों को बहरा कर देगी। जिस तरह कोई रात में आने वाला दरवाज़ा को ठोकता है और घर के तमाम सोने वालों को हड़बड़ा देता है, वही हाल सूर फूकने के बाद होगा जिससे सारे आलम में हलचल बर्पा हो जाएगी। ज़मीन बिल्कुल हिला दी जाएगी। पहाड़ गुबार की तरह परगंदा हो जाएंगे। ज़मीन की सारी बुलंदियां पस्त कर दी जाएंगी। एक ऐसा ज़लज़ला आएगा जो पूरी ज़मीन को झंझोड़कर इसके ऐवानों और महलों को ज़मीन बोस कर देगा, जबकि ज़मीन हिला दी जाएगी जिस तरह इसको हिलाना है। और इस दिन ज़मीन और पहाड़ दोनों उठाकर पाश पाश कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, सूर फूकने के बाद कायनात की नुमाया चीज़ों जैसे चांद, सूरज, पहाड़, ज़मीन, आसमान का जो हाल होगा, आपको कुरान पाक की आयात की रोशनी में इसका अजमलन तस्करा झेल में किया जा रहा है। सूर्य क़यामत से आसमान की खाल खींच ली जाएगी। ये नीलगो छत सुर्ख खाल की तरह नजर आने लगेगी। जिस तरह से कि गोश्त पर से खाल खींच ली जाए तो अंदर सुर्ख सुर्ख गोश्त नजर आने लगता है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस याद रखो उस वक्त के जब आसमान फटकर खाल के मानन सुर्ख हो जाएगा। उस दिन यह आसमान जो आज निहायत मुस्तहकम और गुंबद बेदर की शक्ल में नजर आता है, इस तरह खोल लिया जाएगा कि इसमें हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे नजर आएंगे। इस तरह ये गुंबद बेदर हजारों दरवाजों में तब्दील होकर नाबूद हो जाएगा। चुनाचे फरमाया, और आसमान खोला जाएगा तो इसमें दरवाजे ही दरवाजे होंगे। आसमान बल्कि इस पूरी कायनात की रोशन तरीन चीज सूरज और चांद है। सूर्य कयामत के साथ ही सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, जिनका जमा होना इस दुनिया में महाल नजर आता है। सूरह कयामा में फरमाया, बस जब निगाहें खीरा हो जाएंगी और सूरज गहना जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे। सूरज और चांद जमा होने के मुतालिक मौलाना हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कयामा की तफसीर करते हुए लिखा है, ये बात पाए तहकीक को पहुंच चुकी है कि बहुत से अजराम सूरज की तरफ जज्ब होकर इसमें जा पड़ने हैं, और चूंकि सूरज की हरारत इस वक्त कम हो जाएगी, इस वजह से सूरज के करीब होने के बावजूद इंसान जिंदा रह सकेंगे, लेकिन इसकी रोशनी से इसकी निगाहें खीरा होंगी। इस तरह चांद पहले तो गहना जाएगा, क्योंकि कुर्रा ज़मीन की सूरज के करीब पहुंच जाने की वजह से चांद की रोशनी बाकी रहेगी और फिर वो सूरज के अंदर जा पड़ेगा। आखिरकार सूरज की बिसात भी लिपेट दी जाएगी, जिससे सारा आलम तीरावतार हो जाएगा जो इसकी ताबानी से रोशन है। जाहिर है कि जब सूरज ही तारीक हो जाएगा तो इसके निज़ाम से वाबस्ता जितने बल्ब और कुमकुमे होंगे सब बेनूर हो जाएंगे, यानी चांद और सितारे जो सूरज से रोशनी मुस्तार लेते हैं अस खुद बेनूर हो जाएंगे, जिसके बाद सारे आलम पर जुल्मत तारी हो जाएगी। चुनाचे फरमाया, जबकि सूरज की बिसार लपेट दी जाएगी और सितारे बेनूर हो जाएंगे, उस दिन ज़मीन तान दी जाएगी। आज ज़मीन में जो बहुत सी शिकने और सिलवटे, नशीब फराज वादियाँ और कोहसार पहाड़ हैं, इनकी ऊंच नीच और तहों में बेशुमार चीज़ें छुपी हुई हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन क़यामत के दिन ये एक चादर की तरह तान दी जाएगी और जो कुछ इसके सिलवटों में है उसको निकाल बाहर करके फारिग हो जाएगी।
یعنی صرف مردے ہی نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے، بلکہ وہ ساری چیزیں جو زمین میں دفن ہیں زمین نکال باہر کر دے گی، جن میں سرمایہ داروں کے خزانے بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اور جب کہ زمین تان دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے گی۔ زمین کی سب سے شاندار چیز پہاڑ ہے، جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جن کو غیر فانی اور اٹل سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس دن چلا دیے جائیں گے اور یہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ پہاڑ دھکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ جس طرح دھکی ہوئی اون کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کا ذرہ ذرہ پرگندہ ہو جائے گا۔ آج یہ پہاڑ ٹھوس پتھر ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ریت کے تودوں کی طرح پھسپے ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پہاڑ دھکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ سے جانوروں پر بھی ایسی نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی کہ ان کو جس جگہ پناہ ملنے کی توقع ہوگی، آپس کی فطری دشمنیاں بھول کر سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنگل میں آگ لگ جائے یا سیلاب کا پانی پھیل جائے تو جنگلی جانور سرسپگی کی حالت میں جس ٹیلے و ٹھیکرے پر ان کو پناہ ملنے کی توقع ہو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ مشترکہ مصیبت کا ہول ان سب پر ایسا طاری ہوتا ہے کہ بکری، شیر اور بھیڑیے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا حریف شکار اس کے بغل میں ہے۔ یہی صورتحال خوفناک ترین شکل میں ظہور قیامت کے وقت پیش آئے گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے، وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔